بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور یہ مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں اہل بیت پاک کی یاد دلاتا ہے، ان کے ذکر کی طرف بلاتا ہے، ان کے عشق و محبت کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ یہ سالہ سال سے دستور چلا آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ قیامت تک یہ یاد، یہ ذکر اہل بیت پاک کا جاری رہے گا۔ قرآن مجید کے 22ویں پارے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے، جس میں اہل البیت کا ذکر ہے۔ اہل بیت الفاظ آئے قرآن میں، اہل بیت کا لفظ قرآنی لفظ ہے۔ کیا فرمایا باری تعالی جل شانہ عما نوالو نے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ آیت شریفہ کا ترجمہ ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اہل بیت کا لفظ قرآن میں آیا اور ایک سے زیادہ مرتبہ آیا۔ جاننا یہ ہے کہ یہ کن کے بارے میں آیا یا کن کن کے بارے میں آیا۔ اہل بیت کا لفظ اور اہل بیت سے مراد کون کون ہے، کون کون؟ یہ جو آیت شریفہ آیت نمبر 33 کا ایک حصہ آپ نے سنا ہے، اس میں جو تسلسل چلا آ رہا ہے ذکر، وہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت اللہ عالمین شافی المذنبین علیہ التحید و تسلیم کی ازواج مطہرات کا ہے، حضور کی بیویوں کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ آیت نمبر 33 سے پہلے آیت نمبر 32 میں بھی حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اسی کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ کا بھی نزول فرمایا۔ تو اسی لیے علماء کرام نے اس آیت کے ترجمے کے حوالے سے اور معنی و مفہوم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں اہل بیت کے اولین مصداق قرآن کی روح سے وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں امہات المومنین، مومنین کی مائیں۔ ساری ازواج مطہرات، ان میں سے کوئی ایک بھی باہر نہیں ہے،
چاہے وہ حضرت خدیجہ ہوں، چاہے وہ حضرت عائشہ ہوں، چاہے وہ حضرت حفصہ ہوں، چاہے وہ حضرت سودا ہوں، چاہے وہ حضرت زینب ہوں، کوئی بھی زوجہ محترمہ ہو، ہر زوجہ محترمہ ہر مومن اور مومنہ کی ماں ہے. جو نہ مانے وہ کافر ہے. کیوں؟ کہ قرآن میں آ گیا. ازواج مطہرات کو ماں کا درجہ اللہ نے دیا ہے، کسی بندے نے نہیں. تو جو اللہ کی بات نہ مانے وہ تو کفر کرے گا نا. قرآن میں فرما دیا اللہ نے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی نبی کا مرتبہ، درجہ اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ ہے، جس کو یوں کہنا چاہیے کہ ہماری جان بھی قربان. سمجھنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا ہماری جان بھی قربان، تو اس کا مطلب کیا لیتے ہیں ہم؟ صرف کہتے نہیں ہیں، زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر ہماری جان بھی قربان. جب جان قربان کا لفظ ادا کیا، الفاظ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی جان سے بڑھ کر ان کو سمجھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہر مومن کی جان سے بڑا ہے. مومن کی جان حضور کے سامنے کچھ بھی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو، حضور کا مقام و مرتبہ مومن کی جان سے بڑھ کر ہے. اب اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِهِمْ، اور ان کی جتنی بیویاں ہیں فرمایا وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. اب ایمان والے میں سارے آ گئے نا، چاہے کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. اگر مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو تو، اگر مومن کہتا ہے اپنے آپ کو تو، اگر کوئی مرد اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو مومنہ کہتی ہے تو، کیا ہے کہ ساری ازواج محترات اس کی مائیں ہیں، سب کے سب ماں ہیں. تو ماں کا درجہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. اور پھر ایک ہوتی ہے اپنی سگی ماں، اس کا درجہ بڑا ہے. سگی ماں کا تو ویسے ہر بندے کے نزدیک، بیٹے کے نزدیک، بیٹی کے نزدیک ماں کا درجہ بڑا درجہ ہے. مگر امہات المومنین کا درجہ سگی ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی تم دوسری عورتوں کے برابر نہیں ہو، تم تو اللہ کے رسول کی بیویاں ہو. تم تو وہ ہو کہ جن کا مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے رسول کی وجہ سے بلند کر دیا ہے. وجہ کون ہے؟ اللہ کے رسول، کیونکہ تم رسول کی بیوی ہو، عام نہیں ہو. تو نبی اور رسول کی زوجہ عام خواتین سے کہیں زیادہ بلند ہے. مسلمانوں کی اپنی سگی ماؤں سے بڑی حیثیت رکھنے والی. یہ بات میں یوں عرض کی شروع میں سمجھانے کے لیے کہ اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے حصہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے
یرید اللہ، یرید اللہ مانا اللہ کی مرضی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہے اور پھر کوئی اور نہ چاہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا چاہنا مقدم ہے، اللہ کی مرضی مقدم ہے۔ مرضی مولا عظم اولا، مولا کی مرضی یعنی اللہ کی مرضی سب سے اوپر ہے۔ چنانچہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ تو علماء نے اس کی تشریح کر دی، تصریح کر دی، وضاحت کر دی، اور آپ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ چاہتا ہے، اہل بیت سے مخاطب ہوتا ہے اللہ کہ اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور رکھے، ناپاکی کو تم سے دور رکھے، تمہیں پاک کرے، تمہیں پاک رکھے، تمہیں پاک منوائے۔ تو اس میں سب سے پہلے حضور کی گھر والیاں ہیں، یعنی ہماری مائیں، وہ اہل بیت ہے۔ ازواج مطہرات، اگر کوئی اس کو نہ لے تو پھر قرآن کے آیات کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن میں ذکر جو چل رہا ہے یہاں اہل بیت کا، وہ حضور کی ازواج مطہرات کا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ ان سے مخاطب ہے۔ کس طرح؟ ابھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ امہات المومنین عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان سے بڑھ کر ہیں، چاہے وہ عام مائیں ہوں، چاہے وہ عام بہنیں ہوں، چاہے وہ عام بیٹیاں ہوں، لیکن جو بھی خواتین ہیں ان سے بڑا درجہ ہے امہات المومنین کا۔ تو یہ آیت نمبر 32 میں اللہ نے واضح کر دیا، فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام اور مرتبہ دیگر خواتین سے دنیا کی بڑا ہے، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے عقد میں ڈال دیا ہے، تم حضور کی بیوی بن گئی ہو، زوجہ بن گئی ہو۔ جب زوجہ بن گئی ہو تو ہر مومن، ہر مومنہ کی ماں بن گئی ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے ارشاد کے مطابق۔ جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اہل بیت میں حضور کی ازواج مطہرات کا ہونا یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، اس کا انکار کفر ہو جائے گا۔ جو نہ مانے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی نہ مانے تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تو فرما رہا ہے اہل بیت نبی کی بیویوں سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں قولا معروفا، اچھی بات کہو۔ وقرن فی بیوتکن، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔
اب یہ جو گزشتہ آیت کا حوالہ میں نے دیا ہے، اس میں کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی ازدواج سے. کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن صاف واضح ہے نا. ہر قرآن پڑھنے والا پڑھے گا کہ یا نساء النبی، اللہ فرما رہے ہیں نبی کی بیویوں، یہ فرما رہا ہے. تو نبی کی ازواج سے خطاب ہو رہا ہے. اس لیے اہل بیت کا پہلا مصداق، یعنی اول حیثیت میں اہل بیت کون ہے؟ ازواج مطہرات. ان کو الگ کر کے صرف حضور کی اولاد کو اہل بیت نہیں مانا جا سکتا، ان کو ملا کر مانا جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اہل بیت حضور کی ازواج مطہرات ہیں. پھر ایک حدیث سے اور ایک سے زیادہ احادیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد، حضور کی بیٹے بیٹیاں یا نواسے نواسیاں، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں. اب آئی بات سمجھ میں آپ کو. یعنی کہ حضور کی بیٹیاں، بیٹے، نواسے نواسیاں، یہ بھی اہل بیت ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. تو ہم مسلمان قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم مسلمان حدیث پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کوئی مسلمان یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ صرف اسلامی تعلیمات کے ایک ماخذ پر یقین رکھ کے دوسرے پر نہ رکھے. یعنی یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا. جہالت ہے، گمراہی ہے. انکار حدیث گمراہی ہے. ہر مومن کو، ہر مومنہ کو بیک وقت قرآن کو بھی ماننا ہوگا، حدیث کو بھی ماننا ہوگا. بہت ساری تعلیمات جس کی وضاحت اور صراحت قرآن میں نہیں ملتی مگر حدیث میں ملتی ہے، تو آپ کو حدیث کی روح سے ماننا ہوگا، ایمان لانا ہوگا. نہیں تو آپ مسلمان اور مومن نہیں رہتے. قرآن حدیث دونوں پر ایمان. کیوں؟ کہ صرف اللہ پر ایمان کافی ہے کیا؟ نہیں، رسولوں پر بھی ایمان ہے نا. اسلام کے تو بنیادی عقائد میں صرف رسول نہیں، فرشتے بھی داخل ہیں. اگر کوئی کہے میرا اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے مگر فرشتوں پر نہیں ہے تو کفر ہو جائے گا. اسلام میں تو آسمانی کتابوں پر بھی ایمان ہے، بنیادی عقائد میں. کوئی کہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسولوں کو بھی مانتا ہوں، فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا تو کفر ہو جائے گا. پھر اسلامی تعلیمات میں بنیادی عقائد میں آخرت پر ایمان بھی ہے. تو کوئی کہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسولوں کو بھی مانتا ہوں، فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، آسمانی کتاب کو بھی مانتا ہوں، آخرت کو نہیں مانتا تو بھی کافر ہو جائے گا. جب تک کہ بنیادی عقائد کا جو پیکج ہے، مجموعہ، اس پر ایمان نہ ہو. بنیادی عقیدوں میں جو باتیں داخل ہیں سب پر ایمان ہوگا تو اسلام ہوگا، تو وہ مسلمان ہوگا، تو وہ مومن ہوگا، تو وہ مومنہ ہوگی، ورنہ نہیں. چنانچہ اب جو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اہل بیت میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات داخل ہے، اہل بیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ان کو جو کرے گا وہ جاہلوں کا باپ ہوگا، جاہل ہوگا یا پھر حاسد ہوگا. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو ازواج مطہرات سے حسد کرنے والا معاذ اللہ، ان سے عداوت رکھنے والا معاذ اللہ، وہی کہہ سکتا ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات نہیں ہے، صرف حضور کی اولاد ہے.
علماء نے اہل بیت کے تقسیم کی ہے، اقسام بیان کی ہیں، تو فرمایا ایک ہے اہل بیت نسب، یعنی جن کا نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے، اوپر بھی اور بعد میں بھی. بنی ہاشم، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت نسب کہلاتے ہیں. اور ایک ہے اہل بیت سکن، اس میں تمام ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں ساری کے ساری ایک سے لے کر آخر تک، وہ اہل بیت سکن ہے، یعنی گھر میں رہنے والی، گھر والی، وہ اہل بیت ہے. ان کو آپ اہل بیت سے الگ نہیں کر سکتے. جو کرے گا سمجھ لے کہ جاہل ہے. عورت کرے تو عورت جاہل، مرد کرے تو مرد جاہل. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت تھوڑی ہیں تو غلط ہے نا، کیونکہ قرآن سے ہٹ جائے گا نا. وہ تو قرآن یہاں پر اہل بیت کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور کی بیویوں کو کہہ رہا ہے. اور جگہوں میں پیغمبروں کی بیوی کو بھی اہل بیت کہا ہے اللہ نے. تو یہاں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، اللہ ان سے مخاطب ہے نا. یا نساء نبی ہی فرمایا نا اللہ نے، نبی کی ازواج، نبی کی بیویوں، یہ فرمایا بیویوں. تو پہلی بات یہ معلوم ہو گئی. اب تیسری قسم اور اہل بیت کی، وہ ہے اہل بیت اولاد، یعنی حضور کے تمام بچے بچیاں، نواسے نواسیاں، یہ سب اہل بیت ہیں. یہ کس طرح اہل بیت ہیں اس کو بھی سمجھنا ہے ہمیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حدیث پاک کی روح سے سمجھنا ہے. یہ حدیث خود ام المومنین بیان کر رہی ہیں. مزے کی بات تو یہ حدیث جس میں اہل بیت میں حضرت علی شامل ہیں، حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا شامل ہیں، جس میں امام حسن شامل ہیں، جس میں امام حسین شامل ہیں. حدیث پاک کی روح سے حضور کے ازواج مطہرات کے بعد اہل بیت میں یہ شامل ہیں. وہ حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث روایت کر رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ. مسلم شریف کی حدیث ہے. وعن عائشہ قالت، حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود. غور سے سنیے، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ایک صبح، یعنی ایک دن، ایک صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ پر کالی اون کی مخلوط چادر تھی. مخلوط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کالا رنگ بھی شامل ہو، کچھ اور بھی شامل ہو. جیسے اگر سرخ کپڑا اور اس میں کچھ اور بھی رنگ شامل ہو تو ہم کہیں گے مخلوط، اختلاط، خالص سرخ نہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ خالص سرخ رنگ مرد کو حرام ہے پہننا، خالص سرخ. لیکن اگر اس کے اندر کچھ اور ہے، دھاریاں ہیں، اسٹرائپس ہیں، لائنیں بنی ہوئی ہیں، کوئی اور رنگ ہے، تو پھر وہ خالص سرخ نہیں کہلائے گا، مخلوط ہو جائے گا، وہ جائز ہو جائے گا. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ خالص ریشم مرد کے لیے حرام ہے، تو خالص ریشم حرام ہے. جو موجودہ ریشم ہوتا ہے وہ خالص ریشم نہیں ہوتا، جس کو ہم سلک کہتے ہیں. یہ بناوٹی سلک ہوتا ہے، آرٹیفیشل، یہ حرام نہیں ہوتا. خالص ریشم جس کو کیڑا، ریشم کا کیڑا، جیسے شہد کی مکھیاں شہد جمع کرتی ہیں، ایسے خالص ریشم کا کیڑا ریشم بنتا ہے، اس سے اگر لباس بنے گا وہ حرام ہوگا. لیکن جو مصنوعی ریشم ہوگا جس کا تانا الگ، بانا الگ، وہ حرام نہیں ہوتا.
یہ سب سمجھنے کی باتیں، علم کی باتیں. اب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کیا فرما رہی ہیں کہ ایک صبح اللہ کے رسول باہر تشریف لائے گھر سے، آپ پر کالی اون کی کملی تھی. سرکار دو عالم کو جو کملی والا کہا جاتا ہے نا، وہ بھی اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کالی کملی زیب تن فرمائی، اوڑی کملی یعنی چادر آپ نے اوڑی، تو چادر تھی آپ کے اوپر. اب فرما رہی ام المومنین فجاء الحسن بن علی، فرمایا کہ حسن بن علی آ گئے. کون؟ امام حسن، بڑے فرزند حضرت مولا علی مشکل کشا کے امام حسن رضی اللہ تعالی، وہ آ گئے. فادخلہ، حضور نے ان کو اس کملی میں داخل کر لیا. سمجھ رہے آپ؟ حسن آ گئے، حضور نے ان کو لے لیا، چادر کے اندر لپٹا لیا. پھر کیا ہوا؟ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حسین بھی آ گئے، حضور نے ان کو بھی داخل کر لیا. سبحان اللہ، حسن بھی آ گئے اور حسین بھی آ گئے. فدخل معه، حضور نے دونوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، کملی کے اندر لے لیا، چادر میں چھپا لیا. ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر حضرت بی بی فاطمہ تشریف لے آئی، حضور نے ان کو بھی کملی میں لے لیا. تین ہو گئے. ثم جاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی آ گئے تو حضور نے ان کو بھی کملی میں لے لیا. یہ حدیث بتا رہی ہے صحیح مسلم شریف کی، صحیح حدیث، مشہور حدیث، معروف حدیث. کیا ہوا؟ چاروں نفوس، چاروں ہستیاں حضور کی چادر میں آ گئیں، کالی کملیہ میں. حضور نے ان کو لے لیا. ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت شریفہ حضور نے پڑھی جس آیت پر ابھی بیان ہو رہا ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ اہل بیت حضور کی ازواج مطہرات تو ہیں ہی، لیکن عرفاً، عرف عام میں، عام طور پر جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے وہ حسن ہیں، حسین ہیں، علی ہیں اور فاطمہ ہیں. اہل بیت ہیں، بالکل ہیں، برحق ہیں. اب دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا پنج تن پاک، اس حدیث سے ماخوذ ہے. پنج تن پاک کا معنی کیا ہوا کہ پانچ نفوس. تو پانچ میں سب سے پہلے تو خود حضور ہیں. کالی کملی کس کے اوپر تھی؟ اللہ کے رسول کے اوپر. کس نے پہنی ہوئی تھی، اوڑی ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول نے. تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول ہو گئے ایک ہستی. اس کے بعد چار ہستیاں، امام حسن آ گئے، ان کو لے لیا کملی میں. امام حسین آ گئے، ان کو لے لیا کملی میں. حضرت علی آ گئے، ان کو لے لیا کملی میں. حضرت فاطمہ آ گئیں، ان کو لے لیا کملی میں. اب ہو گئے کتنے؟ پانچ. ان کو کہتے ہیں پنجتن پاک. تو پنجتن پاک کا لفظ بالکل صحیح ہے. جیسے ہم حضرت علی کو کہتے ہیں مولا علی، تو بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے. کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول نے علی کو مولا کہا ہے. من کنت مولا فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. یعنی جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مدد کرنے والا ہوں، جس سے میں قریب ہوں، علی بھی اس کے قریب ہیں، علی بھی اس کے دوست ہیں، علی بھی اس کے مددگار ہیں. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. کیونکہ مولا، مولا کا معنی مددگار بھی ہے. عربی زبان میں مولا کے کئی معنی ہیں عربی میں. جیسے انگریزی میں کسی ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اردو میں بھی کبھی ایک لفظ کے کئی معنی مراد لیے جاتے ہیں. ایسے عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی مراد لیے جاتے ہیں. جہاں جہاں جو معنی فٹ ہوتا ہے وہاں وہاں اس کو رکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں مولا کا معنی ہوا دوست، مددگار. چنانچہ اب یہ حدیث شریفہ سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا.
مگر معلوم کیا ہوا آپ کو کہ اگر کوئی جاہلیت میں یہ کہے کہ اہل بیت صرف حضور کے اولاد ہیں، ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہے، تو کہنا تم جاہل ہو. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اہل بیت میں حضور کی بیویاں ہیں، اور ساری بیویاں ہیں، ساری مائیں ہیں، سب. اگر ہم حضور کے زوجہ محترمہ کو کسی بھی زوجہ کو ہم مانا مانیں تو کیا مسلمان رہیں گے؟ بتاؤ، نہیں رہیں گے نا، کیونکہ وہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ماں ہے تمہاری. تو کیا اللہ کی بات نہیں مانیں گے ہم؟ اللہ کے حکم کا انکار کریں گے؟ اللہ فرما رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِهِمْ کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. تو کیا ہم انکار کریں گے ماں ہونے کا؟ نہیں کریں گے نا. تو انہی کے بارے میں اہل بیت پہلے آیا، وہ قرآن میں آیا، اور پھر حدیث میں حضور نے فرما دیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ جو میری اولاد ہے یہ بھی اہل بیت ہے میرے، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، میری بیویاں بھی میرے گھر والی ہیں اور یہ بھی میرے گھر والے ہیں. تو اللہ کے رسول نے تو دونوں کو اہل بیت قرار دے دیا ہے، لہذا دونوں کو ماننا ہوگا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ ہم قرآن کی روح سے چلتے ہیں، حدیث کی روح سے چلتے ہیں، اور جو عقائد اہل سنت کے اس پر چلتے ہیں. اس کی روح سے ہم ذکر حسین بھی کرتے ہیں، ذکر حسن بھی کرتے ہیں، ذکر علی بھی کرتے ہیں، ذکر فاطمہ بھی کرتے ہیں. کون سنی ہے جو اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو؟ تو سنی کیسے ہوگا؟ اہل سنت والا کیسے ہوگا اگر اہل بیت سے محبت نہ رکھے؟ اس لیے صحابہ کرام سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت، یہ سنیت کا تقاضا ہے، اہل سنت کا شعار ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر قائم رکھے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.